بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایاز سوداگر مصر کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ایاز سوداگر فلسطین، شام، لیبیا اور عرب ممالک سے سامان خریدتا اور اس کو مصر کے مختلف بازاروں کے اندر بیچتا اور اچھا خاصا منافع کما لیتا۔ ایک دن ایاز سوداگر عرب سے واپسی پر مصر کی طرف آ رہا تھا تو اس کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ ایک خوبصورت عربی نسل کی گھوڑی بیچنے کے لیے بازار کے اندر صدا لگا رہا تھا۔ وہ گھوڑی ایاز سوداگر کو بڑی پسند آئی اور اس نے اس بوڑھے بزرگ سے گھوڑی خرید لی اور اسے اتنی نایاب قسم کی گھوڑی بیچنے کی وجہ پوچھی تو بوڑھے بزرگ نے کہا، میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا اسی مجبوری میں آ کر میں یہ گھوڑی بیچنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایاز سوداگر نے نہ صرف اسے گھوڑی کی قیمت ادا کی بلکہ بوڑھے بزرگ کی مدد کے لیے اسے مزید چند سکے بھی دے دیے۔ ایاز سوداگر جب اپنے گھر مصر کے اندر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو گھوڑی دکھائی تو اس کی بیوی کو بھی وہ گھوڑی بڑی پسند آئی اور وہ بہت خوش ہو گئی۔ تو اتنے میں ایاز سوداگر نے اپنی بیوی کو کہا، تم گھوڑی کو اچھا کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ تاکہ کل میں اس کو بازار کے اندر جا کر اچھے خاصے مناسب دام پر بیچ سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی نسل کی گھوڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بڑا امیر و کبیر انسان یہ مجھ سے دگنی قیمت پر گھوڑی خرید لے گا۔ یہ سن کر ایاز سوداگر کی بیوی نے کہا، حضور آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں، میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اس گھوڑی کو نہ بیچو، کیونکہ اس جیسی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر ایاز سوداگر بھی سوچنے لگا اور اپنی بیوی کو کہا، میں تیری بات مان لیتا ہوں، بس اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس گھوڑی کو میں اپنی سواری کے لیے استعمال کروں گا اور اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کی خاطر مدارت میں لگ گئی۔ اب صبح ہوئی تو ایاز سوداگر بڑی خوشی سے اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑا۔ اب جو بھی ایاز سوداگر کی گھوڑی کو دیکھتا وہ حیران ہو جاتا اور ایاز سوداگر کو وہ گھوڑی بیچنے کی پیشکش کرتے، لیکن ایاز سوداگر ایک کو ہر ایک کو کہتا کہ میں یہ گھوڑی نہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور جو بھی سوداگر، جو بھی تاجر، جو بھی سپاہی اس گھوڑی کو دیکھتا وہ دگنی قیمت پر ایاز سوداگر سے گھوڑی خریدنے کی پیشکش کر دیتا، لیکن ہر آدمی کو سوداگر وہی جواب دیتا کہ میں یہ گھوڑی نہیں بیچنا چاہتا۔ اب وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایاز سوداگر اپنی حویلی کے صحن میں بیٹھا ٹھنڈی ہوا لے رہا تھا۔ اتنے میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ سوداگر کے پاس آیا اور کہا، حضور آپ سے ایک عمر رسیدہ شخص ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ایاز سوداگر نے کہا، اس کو اندر بھیج دو۔ وہ آدمی ایاز سوداگر کے پاس آیا اور ادب سے سلام کیا۔ ایاز سوداگر نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ ایاز سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو آواز لگائی، وہ ٹھنڈا مشروب لے آیا۔ ایاز سوداگر نے اس کی خدمت کی اور اس کے بعد اس عمر رسیدہ شخص سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو اس نے کہا، حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی نایاب قسم کی گھوڑی ہے اور میں اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایاز سوداگر نے کہا، یہ بات میں کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں یہ گھوڑی نہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، حضور یہ گھوڑی مجھے بہت پسند ہے اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ایاز سوداگر نے کہا، حضور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں یہ گھوڑی نہیں بیچ سکتا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ ایاز سوداگر کسی بھی قیمت پر وہ گھوڑی بیچنے کے لیے نہیں تیار تو پھر وہ خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
اب اگلے دن ایاز سوداگر اپنی حویلی سے نکلا اور گاؤں سے گزرتا ہوا ایک وادی سے گزرتے ہوئے وہ ایک بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر جو ٹانگوں سے بالکل کمزور لگ رہا تھا زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ایاز سوداگر کو اس پر ترس آیا، وہ اپنی گھوڑی سے اترا اور اس کی مدد کے لیے اس کے پاس گیا اور اسے چاند سکے دیے تو پیچھے سے اس بوڑھے فقیر نے آواز لگائی، حضور یہ چاند سکے میرے کس کام کے، کیونکہ نہ ہی میں چل سکتا ہوں، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیں۔ یا ایاز سوداگر نے پیچھے پلٹ کر بوڑھے فقیر کو کہا، حضور اگر آپ اتنے ہی لاچار ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، آپ کی دیکھ بھال بھی کرواؤں گا اور آپ کو کھانے کے لیے بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا فقیر ایاز سوداگر کو دعائیں دینے لگا تو اتنے میں ایاز سوداگر نے کہا، حضور آئیں میرے ساتھ چلیں۔ اب ایاز سوداگر اس بوڑھے فقیر کو گھوڑی پر بٹھائے اور اپنے کپڑے صاف کرنے لگا، کیونکہ وہ بوڑھا فقیر زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کو گھوڑی پر بٹھاتے ہوئے اس کے سارے کپڑوں پر دھول چمٹ گئی تھی۔ تو جیسے اس نے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا فقیر جو پہلے چلنے کے قابل نہیں تھا وہ اس کی گھوڑی کو دوڑا کر جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایاز سوداگر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر میں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ پیچھے سے ایاز سوداگر نے اس سے کہا، حضور آپ بے شک میری گھوڑی لے جائیں لیکن میری ایک نصیحت سنتے جانا۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھا فقیر رک گیا اور تھوڑا اس کے قریب آیا اور کہا، بتائیے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ایاز سوداگر نے کہا کہ میں نے آپ کو مجبور دیکھا، لاچار دیکھا اور اس لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے رکا، لیکن میں جانتا ہوں آپ مجھے بے وقوف بنانے کے بعد اس بات کا ذکر کئی لوگوں کے سامنے کریں گے۔ بس میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا ذکر کسی اور کے سامنے نہ کریں، تاکہ آپ کی جگہ اگر کوئی اور سچ میں ضرورت مند ہوا تو لوگ اس کی مدد ہرگز نہیں کریں گے کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بس یہ میری آپ سے نصیحت ہے۔ اور یہ کہہ کر ایاز سوداگر پیدل اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تو پیچھے سے وہی بوڑھا عمر رسیدہ شخص ایاز سوداگر کے قریب آیا، گھوڑی روکی اور گھوڑی سے اترا اور وہ گھوڑی کی لگام ایاز سوداگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے اپنے سر سے میلی کچیلی پگڑی اتاری، نکلی داڑھی اتاری اور پوچھا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ یہ دیکھ کر ایاز سوداگر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو ایک دن پہلے ایاز سوداگر کی حویلی میں اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایاز سوداگر بڑا حیران ہو گیا اور پھر اسے کہا، حضور آخر یہ سب کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور آخر آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اگر میں آپ کو اپنا نام بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس نے کہا، نہیں میں حیران نہیں ہوں گا، آخر آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ تو پھر اس عمر رسیدہ شخص نے بتایا، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، نہ ہی کوئی فقیر ہوں، بلکہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاص وزیر ہوں۔ یہ سن کر سوداگر حیران ہو گیا اور کہا، حضور آخر ایک گھوڑی کی خاطر آپ کو اتنے حلیے بدلنا پڑے، اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں آپ کو تحفے میں دے دیتا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، نہیں سوداگر صاحب، بس میں آپ کا دل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے گھوڑی کی ضرورت نہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان بہت دیر گفتگو ہوتی رہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر اور ایاز سوداگر بہت گہرے دوست بن گئے۔ اب باتوں ہی باتوں میں ایاز سوداگر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے کہا، کیا تم میرا نام جانتے ہو؟ ابھی تک تمہیں صرف یہ خبر ملی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کہ میرا اصل نام کیا ہے۔ تو ایاز سوداگر نے کہا، حضور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے ہیں، اب آپ اپنا نام بتا دیں۔ تو یہ سن کر سلطان کے وزیر نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں شیرازی ڈاکو ہوں؟ یہ سن کر ایاز سوداگر حیران ہو گیا اور کہا، حضور شیرازی ڈاکو،
اور سلطان کا وزیر، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ سن کر شیرازی ڈاکو نے کہا، یہ بہت بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی تمہیں اور دن بتاؤں گا۔ ایاز سوداگر بڑا حیران تھا، کیونکہ اس نے شیرازی ڈاکو کے خوفناک واقعے سنے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جب شیرازی ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو تھا تو اس نے کسی طرح پورے علاقے کے اندر دہشت پھیلا رکھی تھی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے شیرازی ڈاکو کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کی شکل میں دیکھنا واقعے میں اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اب شیرازی ڈاکو کے بارے میں ایاز سوداگر کے دل میں تجسس رہتا کہ کبھی موقع ملے گا تو ضرور پوچھوں گا کہ آخر شیرازی ڈاکو کو کس بات نے اتنا بڑا ڈاکو بنایا، اور پھر شیرازی ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کیسے بن گیا۔ اب ہر ہفتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر ایاز سوداگر کی حویلی پر اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن ایاز سوداگر اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر، جس کا پرانا نام شیرازی ڈاکو تھا، وہ ایاز سوداگر کی حویلی میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سوداگر نے شیرازی ڈاکو سے پوچھا، حضور، میرے دل میں یہ سوال کئی دنوں سے ہے اور میں پوچھنے کے لیے بےتاب ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ جس نے آپ کو اتنا بڑا ڈاکو بنا دیا، جس نے پورے علاقے کے اندر دہشت پھیلا کے رکھ دی تھی، اور پھر آخر آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو اتنے بڑے ڈاکو سے ہماری سلطنت کے سب سے عظیم سلطان کا وزیر بنا دیا؟ تو یہ سن کر شیرازی ڈاکو نے کہا، آج تک میں نے یہ کہانی کسی کو نہیں بتائی، لیکن تم میری زندگی میں پہلے اتنے گہرے دوست ہو تو میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ایاز سوداگر بڑا خوش ہوا کہ شیرازی نے مجھے پر اتنا بھروسہ کیا۔ اب شیرازی ڈاکو ایاز سوداگر کو بتانے لگا کہ ایک تاجر کا بیٹا تھا اور میرے بابا اور میرے چچا کا بازار کے اندر اکٹھا کاروبار تھا۔ میرے بابا نے مجھے شہر کے اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کروائی، لیکن میں ابھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے باپ کی طرف سے چٹھی آنا بند ہو گئی، حتیٰ کہ میرے باپ کی طرف سے جو مجھے وہ ہر ماہ خرچہ بھجواتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے مدرسے میں چھٹی لی اور دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف واپس آیا، لیکن جب میں گاؤں کے اندر پہنچا تو مجھ پر اس وقت آسمان ٹوٹ کر گر پڑا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، میں جانتی تھی کہ تم پردیس میں ہو اور تمہاری پڑھائی پر اثر نہ پڑے، اس لیے میں نے تمہیں اس خبر کے بارے میں نہیں بتایا۔ ویسے بھی تمہارے بابا اکثر بیمار رہتے تھے۔ میں نے کہا، جانا تو ایک دن سب نے ہے، تمہیں تکلیف میں کیوں دوں؟ لیکن تمہارے بابا کے جانے کے بعد تمہارے چچا کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے چند ہی دنوں کے اندر تمہارے بابا کے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ حضور، میری ماں جو کہ اتنی بڑی حویلی کے اندر رہتی تھی، وہ ایک جھونپڑی کے اندر موجود تھی، اور وہ بھی جھونپڑی اس کو گاؤں کے چند لوگوں نے اس پر رحم کھا کر بنا کر دی تھی۔ میں نے جب یہ ساری حالت دیکھی تو مجھے اپنے چچا پر بہت غصہ آیا اور میں مقدمہ لے کر سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ حضور، جب میں قاضی کی عدالت میں پہنچا تو میری جیب میں ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ قاضی کے دروازے پر کھڑا ایک سپاہی نے مجھے کہا، اگر تم مجھے 20 سونے کے سکے دے دو تو میں تمہیں قاضی کے پاس پہنچا دوں گا، ورنہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حضور، میری جیب میں ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا۔ میں اتنا پیدل سفر کر کے گیا تھا تو میں اس قاضی کے سپاہی کو کیسے پیسے دیتا، لہٰذا میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ حضور، جب میں گھر لوٹا اور اپنی ماں کو بتایا کہ قاضی کے پاس پہنچنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ خبر میری ماں کے لیے اور بجلی بن کر گری۔ اب وقت گزرنے لگا اور زندگی کی سختیوں نے میری ماں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ بیمار پڑنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں گاؤں بھر کے اندر بھٹکتا رہا پھرتا، لیکن کوئی بھی مجھے چند سکوں کی مزدوری پر بھی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور میں مزدوری کرنے کے قابل نہیں۔
حضور میں نے اپنے گاؤں کے چند معزز لوگوں سے ادھار مانگا اور اپنی ماں کو شہر کے حکیم کے پاس لے گیا۔ جتنی میرے پاس رقم تھی وہ ساری خرچ ہو گئی، لیکن میری ماں کو ذرا بھی فرق نہ آیا۔ حکیم صاحب نے کہا، جتنے تم نے مجھے سکے دے دیے وہ میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اور تم اپنی ماں کو شہر کے بڑے حکیم کے پاس لے جاؤ، اس کا علاج وہیں ممکن ہوگا۔ میرے دوست اس حکیم نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اسے جتنی بھی رقم دی تھی اس نے مجھے واپس کر دی اور مجھے شہر کی طرف بھیج دیا۔ لیکن جب میں شہر پہنچا تو شہر کا حکیم کا خرچہ بہت زیادہ تھا اور وہ رقم چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی، لیکن میری ماں پھر بھی شفا یاب نہ ہوئی۔ میں اس شہر کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس گیا، لیکن میری کسی نے مدد نہ کی۔ میں نے بھیک مانگی اور واپسی کا خرچہ نکال کر اپنی ماں کو گھر لے آیا۔ چند دن تو میری ماں نے اس جھونپڑی کے اندر گزارے اور پھر میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے ساری دنیا والوں سے نفرت ہو گئی اور اس نفرت نے مجھے اتنا بڑا ڈاکو بنا دیا، اور میں چند ہی ماہ کے اندر اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور دہشت ناک شرازی ڈاکو بن گیا۔ اب لوگ مجھے یعنی شرازی ڈاکو کے نام سے جانتے تھے۔ میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ شہر کے سپاہی، سلطان کے سپاہی اور قاضی کے سپاہی ہر وقت مجھے تلاش کرتے رہتے۔ لیکن بات شہر کا قاضی بھی جانتا تھا کہ شرازی ڈاکو بڑے بڑے امیر لوگوں کو لوٹتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے سپاہی مجھے ہمیشہ تلاش کرتے رہتے۔ حضور میرے گروہ کے اندر تقریباً 50 آدمی تھے، اور ان 50 آدمیوں میں تقریباً 10 آدمی ایسے تھے جن کو میں نے صرف جنگل کے اندر جنگل کا معائنہ کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ شرازی ڈاکو جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، ہم نے کہرا کی پہاڑی کی چوٹی پر مختلف سرنگیں کھودی ہوئی تھی جن کے اندر ہم لوٹ کا سامان بھی رکھتے تھے، اور انہی غاروں کے اندر ہمیشہ چھپ کر رہتے، اور جنگل کے اندر کوئی بھی قافلہ گزرتا ہم ان کو لوٹ لیتے۔ اور اس کے علاوہ اگر ویسے کوئی آدمی اس جنگل کے اندر آتا تو ہم اسی طرح خود کو چھپاتے کہ کبھی کسی کو شک نہ ہوا کہ شرازی ڈاکو کہرا کی پہاڑی کی چوٹیوں کے اندر غاروں میں چھپا ہوا ہے۔ سوداگر صاحب وقت گزرنے لگا۔ ایک دن میں غار کے اندر آرام کر رہا تھا۔ میرے تقریباً 10 محافظ مختلف مقامات پر مختلف درختوں پر بیٹھ کر پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک بوڑھا بزرگ بھٹکتا ہوا ایک ڈنڈے کے سہارے آ رہا تھا۔ میرے محافظوں نے اس سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، تمہیں اس سے کیا غرض؟ تو میرے سپاہیوں نے انہیں کہا، یا تو تم بتاؤ کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو، ورنہ ہم تمہیں اس جنگل کے اندر آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا، میں شرازی ڈاکو سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے سپاہیوں نے انہیں کہا کہ تم اس سے نہیں مل سکتے۔ اس نے کہا، یا تو مجھے شرازی ڈاکو سے ملنے دو، ورنہ میں یہیں اس جنگل کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے سپاہیوں نے جب اس بوڑھے بزرگ کی ضد کو دیکھا تو اسے اٹھایا اور غار کے اندر لے آئے اور اسے بتایا کہ یہ ہمارے سردار ہے۔ میں نے سپاہیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک سپاہی کو اشارہ دیا۔ انہوں نے ہانکتے کامتے بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا، اور پھر میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آخر آپ کو کون سی شکایت میرے پاس لے کر آئی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ حضور فلاں گاؤں کے سردار نے میرے بیٹے کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں قاضی کے پاس قید کروا کر رکھا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ اس سردار سے درخواست کی کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ رحم کریں اور اسے رہائی دلوا دیں، لیکن وہ میری ذرا بھی بات نہیں سنتا۔ میں قاضی کے پاس بھی گیا تو اس پر سردار کا زور ہے، اس نے بھی میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا آپ میری مدد کریں، میرے ایک اکلوتے بیٹے کو زندان سے رہا کروائیں۔ میں نے بوڑھے بزرگ کو سہارا دیا اور اسے کہا، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، آپ کا بیٹا چند دن کے بعد آپ کے پاس ہوگا۔ بوڑھا بزرگ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، لیکن جب وہ جانے لگا تو میں نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا، بابا جی آپ جانتے ہیں کہ میں شرازی ڈاکو ہوں، شہر کے لوگ میرے خوف سے کانپتے ہیں،
لیکن آخر آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کی مدد کروں گا؟ تو بوڑھے بزرگ نے مجھے کہا، بیٹا میری عمر 60 سال ہے اور میں دیکھ کر ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے اندر غریبوں کے لیے درد ہے، ان کے لیے جذبہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ امیروں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں لیکن غریبوں کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، اس لیے ہی میں آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ چاہے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو بروز محشر یہ غریب لوگ میری بخشش کے لیے میری گواہی ضرور دیں گے۔ سوداگر صاحب وہ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ ایک چٹھی لکھو، اور میں نے اس چٹھی کے اندر اس گاؤں کے سردار کے نام پیغام لکھا۔ میں نے سردار کو کہا، اگر تم نے 2 دن کے اندر بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو رہا نہ کروایا تو میں تیرے گھر کے اندر جتنے بھی زیورات، جتنا بھی مال دولت پڑا ہے، سب لوٹ کر لے جاؤں گا۔ جب یہ پیغام سردار کے پاس پہنچا تو اس نے غریب بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو رہا کروانے کی بجائے وہ چٹھی لے کر قاضی کے پاس گیا اور کہا، مجھے شرازی ڈاکو نے دھمکی دی ہے کہ وہ میرا سب کچھ لوٹ کر چلا جائے گا۔ یہ سن کر قاضی نے اپنے سپاہیوں کو سردار کی حویلی کے ارد گرد تعینات کر دیا۔ جب 3 دن گزرے تو سردار کی حویلی کے ارد گرد سپاہی ہی سپاہی موجود تھے، اور سردار نے جتنا بھی مال دولت تھا ایک تہہ خانے کے اندر چھپا دیا۔ اب جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اچانک سے سپاہیوں کی سیٹیوں کی بجنے کی آوازیں آنے لگی، جو کہ تھوڑا سا حویلی کے دور تھا۔ قاضی نے سمجھا کہ شاید یہ چور کو پکڑنے کے لیے سپاہی سیٹیاں لگا رہے ہیں، لہذا قاضی نے اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ جاؤ ان سپاہیوں کو شرازی ڈاکو کے سپاہیوں کو پکڑنے میں مدد کرو۔ اب قاضی کے سپاہی ان سپاہیوں کے پیچھے بھاگ پڑے، وہ سپاہی آگے اور قاضی کے سپاہی پیچھے۔ اب سردار کی حویلی کے ارد گرد ایک بھی سپاہی موجود نہیں تھا، بلکہ سارے سپاہی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے بھاگ گئے۔ میں پیچھے سے سردار کی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ میں نے سیدھا خنجر سردار کی گردن پر رکھا اور کہا، جتنا تمہارے پاس مال دولت پڑا ہے وہ میرے سامنے رکھ دو، ورنہ تمہاری ابھی گردن کاٹ دوں گا۔ جب سردار نے میری چالاکی کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ مجھ سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ فلاں تہہ خانے کے اندر سارا زیورات مال دولت پڑا ہے، جا کر لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ تہہ خانے کے اندر سارا مال پڑا ہوا ہے۔ اس نے میرے پیچھے کھڑے سپاہیوں کو اشارہ لگایا۔ وہ سب سپاہی تہہ خانے کے اندر چلے گئے اور سارا مال اپنے گھوڑوں پر لاد کر بھاگ گئے۔ اور جب قاضی اور اس کے سپاہی دوبارہ حویلی کے اندر پہنچے تو سردار نے قاضی کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، حضور میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، مجھے شرازی ڈاکو لوٹ کر لے گیا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے سپاہی ابھی شرازی ڈاکو کے سپاہیوں کو بھگا کر آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو وہ مجھے لوٹ کر لے گیا۔ تو اتنے میں ایک چٹھی قاضی کے سامنے آ کر گری۔ جب قاضی نے چٹھی اٹھا کر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، قاضی صاحب، جن سپاہیوں کو آپ کے سپاہی سلطان کے سپاہی سمجھ کر ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے، وہ سپاہی نہیں تھے بلکہ وہ میرے آدمی تھے جو آپ کے سپاہیوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ جب آپ کے سپاہی حویلی کو چھوڑ کر گئے تو پیچھے سے سب کچھ میں لوٹ کر لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر قاضی کو بہت غصہ آیا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ قاضی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ زندان میں موجود اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے پر ظلم کرو، تشدد کرو، کیونکہ اس کا تعلق ایک بڑے ڈاکو کے ساتھ ہے۔ اب قاضی نے میرے اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو چھوڑنے کی بجائے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنے ایک سپاہی کو شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ اسی وقت شہر کے اندر داخل ہوا اور ایک قاضی کے سپاہی کو اتنا مارا کہ مار کر آدموہا کر دیا۔ قاضی کے باقی سپاہیوں نے میرے آدمی کو پکڑا اور اسے زندان کے اندر لے گئے۔ اسی زندان کے اندر اس بوڑھے بزرگ کا بیٹا موجود تھا۔ میرے سپاہی کے پاس ایسے اوزار تھے اس نے زندان کی دیوار کو آسانی سے توڑ دیا اور اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو وہاں سے بھگا کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے سارا مال دولت اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے اور اس بوڑھے کو دے دیا اور اسے کہا،
بابا اس قوم کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں کیونکہ یہاں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے اسے اتنا مال دولت دیا کہ اس نے جا کر اسکندریہ کے اندر تجارت شروع کر دی اور وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اب جس کے ساتھ ظلم ہوا اللہ نے اسے کامیابی دے دی، اور جس نے ظلم کیا وہ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ اب وقت گزرنے لگا۔ ایک دن میں غار کے اندر سے نکلا تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ آج دریا کے کنارے جاؤں اور تھوڑا گھوم پھر کر آؤں، ٹھنڈی ہوا کھاؤں۔ میں پیدل چلتا چلتا جب دریا کے کنارے پہنچا، وہی دریا جو جنگل کے بیچ میں سے گزر کر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مچھیرا جو بوڑھا بزرگ تھا وہ جال ڈال کر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ میں دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ جب بوڑھے بزرگ نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھ سے تھوڑی دیر بات کی اور پھر میں نے اس سے کہا، بابا جی آپ اپنی زندگی کا بہت عرصہ گزار چکے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پر عمل کر کے میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ تو اس بوڑھے مچھیرے نے کہا، بیٹا اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ تو میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں شرازی ڈاکو ہوں، اور ابھی تم کہہ دو کہ میں ڈاکہ ڈالنا ختم کر دوں تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ تو اس بوڑھے نے کہا، میں تمہیں یہ سب کرنے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، تم ڈاکہ ضرور ڈالو، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھ لو، آج کے بعد تم کوئی بھی جھوٹ نہ بولنا، اور دوسری بات کہ جب بھی ڈاکہ ڈالنا اکیلے جا کر ڈالنا، اپنے آدمیوں کے ساتھ کبھی دوبارہ ڈاکہ نہ ڈالنا، اور ان دو باتوں پر عمل کرو تو ہمیشہ مجھے دعا دو گے۔ میرے دوست میں نے سوداگر کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور کبھی بھی اپنے گروہ کے ساتھ کسی بھی جگہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ میں سیدھا اپنے ٹھکانے پر گیا، اپنے سارے ساتھیوں کو چھٹی دی اور جتنا بھی مال دولت لوٹا ہوا تھا ان میں تقسیم کیا، اور انہیں خدا حافظ کہہ کر ایک اور جنگل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن میں نے بھیس بدلا۔ شام کے وقت میں نے کہرا کے بازار کے اندر بھیس بدل کے اپنے ہاتھ میں خنجر لیے پھر رہا تھا تو اتنے میں اچانک میرے کندھے پر ایک آدمی نے ہاتھ رکھا اور اس نے پوچھا، اے نوجوان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر آدھی رات کو تیرا کیا کام؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ مجھے مچھیرے نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اس کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں شرازی ڈاکو ہوں اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی امیر تاجر کا گھر دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس راہگیر نے مجھے کہا کہ تم اگر ڈاکہ ڈالنا بھی چاہتے ہو تو کسی بڑی جگہ ڈالو۔ میں نے کہا، میں تیری بات سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے قلعے پر حملہ کر کے بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا ہے۔ اگر تم سلطان کے خزانے سے کچھ خزانہ لوٹ کر بھی چلے جاؤ گے تو کمی نہیں آئے گی۔ مجھے اس کی ترکیب پسند آئی، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ میں سلطان کے محل کے بارے میں ذرا نہیں جانتا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم وعدہ کرو مجھے اپنا آدھا حصہ دو گے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ ہم دونوں سلطان کے محل کے اندر بڑی ہی چالاکی سے گھس گئے، حتیٰ کہ اس راہگیر نے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانے تک پہنچا دیا۔ جب میں نے خزانے کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر بہت ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی میں سونے کا صندوق اٹھانے لگا تو اچانک میری نظر ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت صندوق تھا۔ مجھے اس صندوق کی شکل کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ میں نے جب صندوق کو کھولا تو اس کے اندر 3 ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ میں ان ہیروں کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ بڑے قیمتی ہیں۔ میں نے سوچا کتنا بڑا صندوق اٹھانے سے بہتر ہے یہ 3 ہیرے ہی چرا لیتا ہوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ لیکن جب میں نے 3 ہیرے چرانے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ باہر کھڑا راہگیر جس نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں ساتھ دیا، میں اس کے ساتھ یہ 3 ہیرے تقسیم کیسے کروں گا؟ اگر 2 لے کر جاتا ہوں تو پھر ہم برابر تقسیم کر لیں گے، اگر 3 لے کر جاتا ہوں تو ایک مجھے چھپانا پڑے گا، اور اسی طرح مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں جھوٹ بول کر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے 2 ہیرے اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ ہم جب محل سے نکلے تو اس راہگیر کے ساتھ میں نے 2 ہیرے تقسیم کر لیے، ایک اسے دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر چلی کہ اس کے خزانچی کے کمرے سے قیمتی ہیرے غائب ہو گئے تو اس نے اسی وقت اپنے ایک قریبی وزیر کو بھیجا اور کہا، جا کر معلوم کرو کہ کیا چوری ہوا ہے۔
وزیر نے فہرست نکالی اور وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ صندوق سے صرف 2 ہیرے غائب تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر سلطان کو یہ کہہ دوں کہ 3 ہیرے تھے چوری ہو گئے تو سلطان کو کیا پتہ چلے گا، لہٰذا اس نے ایک ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور جا کر سلطان کو بتایا کہ حضور، اگر ڈاکو بڑا چالاک تھا، صرف 3 قیمتی ہیرے چرا کر لے گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر ایسا ڈاکو میں نے پہلے نہیں دیکھا جو صرف اتنے بڑے خزانے سے 3 ہیرے چرا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری، کتنے میں مجھے سلطان کا ایک اور سپاہی پکڑ کر سلطان کی خدمت میں لے گیا اور سلطان نے مجھ سے پوچھا، شیرازی ڈاکو، تمہیں آج تک کسی نے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، اس لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، سلطان معظم، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو سلطان نے مجھے کہا کہ میرے خزانے سے 3 ہیرے غائب ہو گئے ہیں، کیا تم وہ 3 ہیرے بتا سکتے ہو؟ اس شہر کے اندر کس میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے جو چرا سکتا ہے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس لیے میں نے سلطان کے سامنے سب کچھ سچ بتا دیا کہ وہ ہیرے میں نے چرائے لی تھے، لیکن حضور وہ ہیرے 3 نہیں تھے، 2 تھے، ایک میں واپس صندوق میں رکھ لیا۔ یہ سن کر سب درباری حیران، تو اتنے میں سلطان کا وزیر کہنے لگا، حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ 3 ہیرے چرا کر لے گیا۔ تو سلطان نے کہا، اگر یہ جھوٹ ہوتا، یہ جھوٹا ہوتا، تو پھر یہ کیوں یہ سچ بتاتا کہ میں ہی وہ سب کچھ چرا کر لے گیا؟ تو اتنے میں نے سلطان سے کہا، حضور اگر میں 2 ہیرے اٹھا کر لے گیا اور ایک ہیرا غائب ہے تو سمجھو وہ ایک ہیرا وزیر کے پاس ہے۔ جیسے وزیر کی تلاشی لی گئی تو وہ تیسرا ہیرا وزیر کے پاس نکلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت وزیر کو زندان کے اندر بھجوا دیا اور مجھے کہا، شیرازی ڈاکو، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے ہی ڈاکو ہو، لیکن تم نے آج تک کسی غریب کو نہیں لوٹا، حتیٰ کہ ان کی مدد کرتے ہو، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ اس رات جو تمہیں راہگیر ملا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا۔ یہ سن کر شیرازی ڈاکو کانپنے لگا۔ تو سلطان نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے وزیر کا عہدہ بھی دیتا ہوں، لیکن تم اپنے سچے دل سے توبہ کرو کہ آج کے بعد کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالو گے، اور تم جانتے بھی ہو کہ غریبوں کی رقم اور تم نے جتنی بھی غریبوں کی لوٹی رقم ہے ان کو واپس کر دو گے۔ اس لیے میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وعدہ کیا، اور دیکھیں کہ اتنا بڑا شیرازی ڈاکو کسی مچھیرے کی ایمانداری کی نصیحت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر بن گیا۔ یہ دیکھ کر ایاز سوداگر بڑا حیران ہوا کہ واقعی میں سچ کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، وہ ایک ڈاکو سے انسان کو وزیر بھی بنا دیتا ہے۔